بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 58 یعنی 58، پیج 58، اور ہیڈنگ ہے مسجد کی تعمیر، سیرت النبی جلد دوم۔ اور ہمارا جو مین سبجیکٹ ہے وہ اس کا چل رہا ہے مذہبی انتظامات، یہ دعات اور مبلغین اسلام، ایک ہیڈنگ تھا، ایک ویلاگ میں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، ان کی تعلیم و تربیت اس کے نیکسٹ میں پیش کیا، اس کا بقیہ حصہ آج رہتا تھا وہ بھی پیش کر دیا۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رائٹر ہیں اس کتاب کے رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رائٹر ہیں اس کتاب کے رحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ آپ کی خدمت میں دوسرا ویلاگ پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مسجد کی تعمیر، یہ ہیڈنگ ہے مین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ترقی و جاہ پرستی سے تباہ نفور تھے، اور اس لیے اینٹ اور مٹی پر صرف زرنا یعنی زر ناپسند فرماتے تھے، مٹی پر صرف زر ناپسند فرماتے، تاہم چونکہ اسلام کی تمام تحریقات کا مقصد صرف رفع ذکر اور تسبیح التقدیس الہی تھا، اسی بنا پر ہر قبیلہ کو مسلمان ہونے کے ساتھ سب سے پہلے مسجد کی ضرورت پیش آتی تھی۔ ایک سبب اس کا یہ بھی تھا، یہ مسجدیں صرف نماز ہی پڑھنے کے کام میں نہیں آتی تھیں، بلکہ در حقیقت یہ تمام اہل قریہ یا اہل محلہ کے دن رات میں 5 بار ایک جگہ جمع کر کے ان کو یعنی ان کی اجتماعی اور اتحادی قوت کو روز بروز اور زیادہ ترقی دینے کا ذریعہ بھی بنتی تھی۔ اسی لیے آپ با جماعت نماز پڑھنے کی سخت تاکید فرماتے تھے۔ خود مدینہ کے اندر بہت سے قبائل آباد تھے، ہر قبیلہ کا الگ الگ محلہ تھا اور ہر محلہ میں ایک ایک مسجد تھی۔ ابو داؤد نے کتاب المراسیل میں بسند لکھا ہے کہ صرف مدینہ کے اندر آپ کے زمانے میں 9 مسجدیں تھیں جہاں الگ الگ جماعتیں ہوتی تھیں۔ ان کے نام یہ ہیں: مسجد بنی عمر، مسجد نبی عمر، مسجد نبی سعدہ، مسجد نبی عبید، مسجد نبی سلمہ، مسجد، یہ اب نبی لکھا ہے یا بنی، دونوں بات کلیئر نہیں ہو رہی یہاں، مسجد بنی راہی، مسجد بنی زریق، مسجد غفار، مسجد اسلم، مسجد جہینہ۔ ان کے علاوہ متفرق روایات میں مختلف قبائل کی حسب ذیل مسجدوں کا اور پتہ لگا ہے: مسجد بنی غدارہ، مسجد بنی امیہ، انصار کا ایک قبیلہ تھا، مسجد بنی بیعزہ، مسجد بنی حبلی، مسجد بنی عصیہ، مسجد ابی فصیلہ، مسجد بنی دینار، مسجد ابی ابن کہب، مسجد النابغہ، مسجد ابن عدی، مسجد بالحارث، مسجد خزرج، مسجد بنی حتمہ، مسجد الفسی، مسجد بنی حارثہ، مسجد بنی ظفر، مسجد بنی عبد الاشل، مسجد واقع، مسجد بنی معاویہ، مسجد بن قریطہ، مسجد بن وائل، مسجد شجرہ۔ روایتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ اشاعت اسلام کے ساتھ مدینہ سے باہر عرب کے گوشہ میں مسجدیں بنتی جاتی تھیں جہاں دن میں 5 بار خدا کا نام پکارا جاتا تھا۔ حضور اکرم نے غزوات میں معمول کر لیا تھا کہ رات بھر انتظار فرماتے تھے، صبح کو جہاں سے اذان کی آواز آتی تھی وہاں پر حملہ نہ فرماتے۔ چنانچہ ایک سفر جہاد میں آپ کے کانوں میں ایک طرف سے اللہ اکبر کی آواز آئی تو آپ نے فرمایا یہ تو فطری شہادت ہے۔ اس کے بعد آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز سنی تو فرمایا آگ سے نجات ہوگی۔ صحابہ نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو معلوم ہوا کہ بکرے کے چروائے کی آواز ہے۔ تمام مجاہدین اسلام کو بھی یہی حکم تھا۔ چنانچہ ایک بار آپ نے ایک سریہ کو روانہ کیا تو یہ وصیت فرمائی: اگر کہیں مسجد دیکھو یا اذان کی آواز سنو تو وہاں کسی شخص کو قتل نہ کرنا۔ ان روایتوں سے ایک طرف تو عہد نبوت میں اشاعت اسلام کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے اور دوسری طرف
سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو قبائل اسلام لاتے تھے انہوں نے الگ الگ مسجدیں تعمیر کر لی تھیں اور ان میں 5 وقتہ تکبیر و اذان بلند ہوا کرتا تھا۔ غلغلہ یعنی نگارہ آواز دینا۔ ناظرین انشاءاللہ اس کا نیکسٹ ویلاگ میں پیش کیا جائے گا، کیونکہ سبجیکٹ تھوڑا لمبا ہے مساجد کی تعمیر کا، تو اس کو انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، ویلاگ نمبر 3 میں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔